अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद ले जनाब। फेडरल कैबिनेट के एक अहम और हंगामा खेज इजलास के अंदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने के ऊपर तवील मुशावरत की गई है। ना सिर्फ मुशावरत की गई है बल्कि एक खुसूसी टीम जो इन रेफरेंसेस की तैयारी के लिए ख़ास तौर पर मामूर की गई थी नवाज शरीफ साहब की वाज़ेह हदायत के बाद, उस 4 रुकनी टीम की तरफ से भी अपनी सिफारिशात और इन रेफरेंसेस के लिए जो कानूनी मवाद और जवाज हैं उनको तलाश करके फेडरल कैबिनेट को इसके हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया गया है। और हैरान कुन बात यह है कि 2 दिन पहले तक ज़बरदस्त किस्म के दावे और वादे करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत ने इस अहम तरीन मौके पर, वो कहते हैं ना पंजाबी में, पी बोल गई जनाब एट द निक ऑफ टाइम, यानी जिस वक्त जो सिचुएशन अपने अरूज पर पहुंच रही है, जहां पर जाके इस बात का फैसला होना है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट सुप्रीम है या फर्द वाहिद की तरफ से किए जाने वाले फैसलों को आइन के ऊपर फौकियत हासिल है। एंड उस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है वो यकीनी तौर पर हैरान कर देने वाला है और इसी ने सारी की सारी सिचुएशन को यकदम बदल के रख दिया है। अब मामला क्या है ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेडरल कैबिनेट की मीटिंग से पहले, जब आज से 4 दिन पहले एक इजलास हुआ था लंदन और लाहौर में, और इस इजलास के अंदर जो सारे हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी क़यादत वहाँ पर बैठी हुई थी और उस क़यादत के अंदर इस बारे में इत्तफाक़ राय पाया गया था कि जनाब अब हमने पार्लियामेंट की बालादस्ती के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और इन साइड देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स इस बात के गवाह हैं कि उस इजलास की खबर के दौरान ही मैंने आपको इस हवाले से भी इतला दी थी कि ये जो 24 घंटे के अंदर अंदर ये डेडलाइन दी गई है कि जनाब आपने जो रेफरेंसेज हैं उनको तैयार करना है। अब 24 घंटे तो हुए नहीं यकीनी तौर पर, क्योंकि इसी दौरान कुछ और डेवलपमेंट्स आ गई। खास तौर पर मिस्टर जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब की तरफ से जो फैसला आया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है और इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से जो कल रात को एपिसोड हुआ वो भी अब आपके सामने है। अब इस दौरान जो डेवलपमेंट्स थी वो इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ हो रही थी कि हतमी तौर पर ख़ुद फेडरल गवर्नमेंट के लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए या दीगर इत्तेहादी जमातों के लिए ये बात को जज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा था कि उन्होंने आखिरकार किस कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करना है। और इसी हवाले से ये अहम तरीन इजलास तलब किया गया और कल जो है आज फेडरल कैबिनेट के इजलास में इस बारे में भी फैसला किया गया है कि कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स बिल को एक मरतबा फिर मंजूर कराया जाएगा और मंजूर कराने के बाद फिर सदर साहब की तरफ से उसके ऊपर दस्तखत करने की जो एक आइनी रिक्वायरमेंट है उसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी और फिर 72 घंटे गुजरने के बाद ये जो एक्ट है ये खुद ब खुद नाफिजुल अमल हो जाएगा और फिर उसके नतीजे में जो बेंच साजी है उसके इख्तियारात जो है वो फादर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुंतकिल हो जाएंगे टॉप 3 जजेस के पास। सीनियरिटी के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं उनके बाद जो नंबर 2 हैं और जो नंबर 3 हैं बेंच साजी के लिए इनके पास रिक्वायरमेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अब इस चक्कर के अंदर एक 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब शामिल थे, अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब इसके अंदर शामिल थे, साबिक वफाकी वज़ीर जो हैं जाहिद हामिद वो इसके अंदर शामिल थे और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील और साबिक मुआविन खुसूसी प्राइम मिनिस्टर जनाब इरफान कादिर साहब भी ये जो कमेटी है लीगल साइड जिसने देखनी थी वो इसके अंदर शामिल थे। जबकि 2 और हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाली 2 शख्सियात इसके अंदर शामिल थी। एक थी वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक डार साहब और दूसरे थे वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब। और इन जो लीगल एंड को देखने वाले और साथ पोलिटिकल एंड को देखने वाली ये जो दोनों टीम्स थी इन्होंने अपनी मुश्तरका काविश के ज़रिए कुछ ऐसे नकात को आइडेंटिफाई किया है जिनकी वफाकी काबीना ने जिस पर वफाकी काबीना के इजलास के अंदर गौर फ़िक्र किया गया। अब होता क्या है, होता ये है कि फैसला पहले ये किया गया था कि 2 जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस फ़ाइल किया जाएगा। ठीक है जी, 2 जज साहिबान के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया जाएगा। अब फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के दौरान ये जो इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तकरीबन 3:45 बज चुके हैं और फेडरल कैबिनेट की मीटिंग जारी है। मुझे ये बताया गया है मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन ज़राए की तरफ से कि जनाब जो प्रपोज़ल है इस वक्त ये जो कमेटी जो अपनी सिफारिशात पेश कर रही है फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, इन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 4 जजेस के ख़िलाफ़
جو ریفرنس ہے اس کو فائل کرنے کی تجویز تیار کی ہے، اور اس کے اندر یہ جو 4 کے 4 ججز ہیں ان میں سے ایک کے خلاف آلریڈی ریفرنسز موجود ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور وہ شخصیت ہے جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ جن دیگر 4 جج صاحبان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی تجویز ہے اس کے اندر فاضل چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب شامل ہیں، اور ان کے اوپر جو ریفرنس ہے وہ تیار کیا جائے گا۔ اب یہ جو قانونی مشیران تھے، یہ جو 4 لوگ تھے، یعنی عرفان قادر صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، زاہد حامد صاحب اور منصور عثمان عوان صاحب، انہوں نے ان کی بنیادی طور پر یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے یہ جو جج صاحبان ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے مناسب وجوہات اور قانونی جواز وہ تلاش کرنے تھے۔ اب ان کی طرف سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے اندر یہ بات واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو ریفرنسز ہیں ان کے لیے ان کے پاس ہمارے پاس خاصا مواد موجود ہے، اور خاص طور پر جو مس کنڈکٹ کے جو شواہد ہیں وہ خود جو مختلف جج صاحبان ہیں ان کی طرف سے لکھے جانے والے فیصلوں میں آ چکے ہیں، لہٰذا اب اس معاملے کو کسی بھی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوئی امر مانے نہیں ہے۔ ہاں البتہ فیڈرل کیبنٹ نے اب اس بارے میں غور ضرور کرنا ہے کہ یہ جو ریفرنس ہیں یہ مختلف شخصیات انڈیپینڈنٹ حیثیت کے اندر یہ شکایات درج کرائیں گے سپریم جوڈیشل کونسل میں، یا حکومت ریفرنس تیار کر کے بھیجے گی صدر عارف علوی کو، اور پھر وہ صدر عارف علوی یہ ریفرنس بھیجیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ اب اگر صدر صاحب والا آپشن اڈاپٹ کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریفرنس فائل نہیں ہوں گے، وہ صدر صاحب واپس بھیج دیں گے اور یہ نئی کہانی کھل جائے گی۔ اس اجلاس کے اندر ایک اور آپشن تھی، اس کے اوپر بھی غور کیا گیا، چونکہ کل پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس ہے اور اس کے اندر جو یہ جو سپریم کورٹ کا بل ہے اس کو ایک مرتبہ پھر اس کو منظور کرانا ہے۔ اب اگرچہ یہ بات تو طے ہے کہ صدر صاحب اب اس بل کو نہ مسترد کر سکتے ہیں اور نہ ہی نظر ثانی کے لیے واپس بھیج سکتے ہیں، البتہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ صدر صاحب اس مرتبہ یہ جو بل پاس ہوگا اس کو ریویو کے لیے یا اس پر رائے لینے کے لیے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوا سکتے ہیں کہ جناب یہ بل آیا ہے، اس کے اوپر آپ ذرا اس پر غور کر لیں کیا یہ آئین سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور چونکہ یہ صدر صاحب کی طرف سے جائے گا لہٰذا یہ ایک مرتبہ پھر جو ایک قانونی لڑائی ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اب ایک جانب یہ والا ماحول بن رہا ہے، دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے این فیڈرل کیبنٹ کے اجلاس سے پہلے پارٹی بدل لی، ایک دم سے ان کا جو موقف ہے اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آ گئی، اور اس تبدیلی کے لیے جو وجہ ہے وہ کل پاکستان پیپلز پارٹی کا کل نہیں پرسوں ہونے والا اجلاس ہے جو آصف علی زرداری صاحب کی سربراہی میں منعقد ہوا تھا بلاول ہاؤس اسلام آباد میں، اور اس اجلاس کے اندر بہت سارے فیصلے کیے گئے تھے، اور اسی اجلاس کے اندر ڈائیلاگ کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس اجلاس کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے 2 ٹویٹس تحریر کیے گئے تھے، یعنی ایک ٹویٹ تھا 2 حصوں میں پر مشتمل تھا جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ٹویٹس تھے یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے جو فیصلہ تھا وہ جاری ہونے کے بعد تحریر کیا گیا تھا، اور بلاول صاحب اس کے اوپر لکھتے ہیں with justice اطہر من Allah's note we now have 4 justices on record، یعنی اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ آنے کے بعد اب ہمارے پاس 4 جج صاحبان ہیں جن کی رائے ریکارڈ پر آ چکی ہے۔ It is clear that CJ's opinion in the minority judgment is the minority judgment، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی جو رائے ہے جو فیصلہ ہے وہ ایک اقلیتی فیصلہ ہے۔ The CJP یعنی چیف جسٹس پاکستان اینڈ سپریم کورٹ must act immediately to undo this unconstitutional bench fixing۔ انہوں نے کہا جناب اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کو فوری طور پر یہ جو غیر منصفانہ بینچ فکسنگ ہے اور یہ غیر آئینی بھی ہے اس کو فوری طور پر روک دینا چاہیے۔ This is only way the dignity of Supreme Court can be restored، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف اسی راستے پر اسی بات پر عمل درآمد کرنے سے ہی سپریم کورٹ کا جو عزت و وقار ہے وہ بحال ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں بلاول صاحب لکھتے ہیں The 3-member decision is not worth
دی پیپر اٹ از ریٹن آن. انہوں نے کہا جناب اس کاغذ کے سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کا فیصلہ. اف دی سی جے پی کین ناٹ گیٹ ہز کورٹ ان آرڈر, اب اگر چیف جسٹس آف پاکستان اپنی عدالت کو ان آرڈر نہیں کرتے, اس کو بالکل سیدھا نہیں کرتے, اپنے گھر کو ان آرڈر نہیں کرتے, اینڈ ریمیڈی دس موکری آف جسٹس, اور یہ جو انصاف کا ٹھٹھا لگایا جاتا ہے, انصاف کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کا تدارک نہیں ہوتا, دین پرہیپس, پھر شاید, ہی شوڈ الاؤ سم ون, انہیں کسی اور کو موقع دینا چاہیے, ایلس ٹو ٹیک دی رسپانسبلٹی آف سی جی پی, تاکہ کوئی دوسرا آئے اور آ کر چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب کو اور اس ذمہ داری کو سنبھالے. بلاول صاحب اس فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ سے پہلے جو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ اس بات کا ان ٹویٹس کے ذریعے مطالبہ کر چکے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اگر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے, اپنا کانسٹیٹیوشنل رول پلے نہیں کرتے, بینچ فکسنگ سے جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے, تو پھر بہتر یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب انہیں چاہیے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داریاں کسی اور کے حوالے کر دے. یعنی بٹوین دی لائنز بلاول صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا, لیکن اس وقت جب یہ معاملہ بہت ہی زیادہ عروج پر آنے والا ہے, وہ غبارے میں سے ہوا نکل گئی, پی بول گئی, پی ایک دم سے. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی لیڈر ہیں قمر زمان کائرہ صاحب, وہ نیا پاکستان میں جیو نیوز کے پروگرام میں یہ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چیف جسٹس سے محاذ رائی میں انتہائی اقدام نہیں چاہتی. وہ کہتے ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب کہ ہم انتہائی اقدام نہیں چاہتے. انتہائی اقدام سے کیا مراد ہے؟ یعنی چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس فائل کرنا, یعنی چیف جسٹس کو گھر بھیجنے کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی راستہ اختیار کرنا, چاہے وہ قانونی ہی کیوں نہ ہو. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم اس سمت میں نہیں جائیں گے. نہ صرف وہ یہ کہتی ہے بلکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے, قمر زمان کائرہ صاحب کی طرف سے جو دوسرا موقف آیا ہے وہ بھی حیران کر دینے والا ہے. حیران اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ شروع سے موقف یہی رہا کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, لیکن خود قمر زمان کائرہ صاحب آج سے 2 دن پہلے شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام کے اندر بیٹھ کر اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ جناب کوئی گل بات نہیں ہونی پاکستان تحریک انصاف نال, عمران خان نال کوئی گل بات نہیں ہونی, ہمارے دروازے بند ہو چکے ہیں, گفتگو کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی تحریک انصاف سے ڈیڈ لاک نہیں, ڈائیلاگ چاہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے لیے کچھ نئی لائنز کو ڈرا کرنا شروع کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ جو سیاسی جو رسہ کشی ہے اس کے اندر کچھ تیزی آنے والی ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی ہمشیرہ محترمہ فریال تالپور صاحب کو خصوصی طور پر پنجاب بھیجا ہے. اور وہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں نہایت ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ اس وقت جنوبی پنجاب میں موجود ہے. وہ رحیم یار خان, ملتان, لودرا, خانیوال, یہ ان ایریاز کے اندر اس وقت گردش میں ہیں, اور وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ اور لائنز کو ڈرا کر رہی ہے. اب سوال یہ ہے, اور میرے خیال میں یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے, کہ اس وقت جب جو حکومت ہے اور دیگر حکمران اتحاد کی جماعتیں, جس میں خاص طور پر سگنیفیکنٹ ہے مسلم لیگ نون, کیونکہ سب سے زیادہ جو پولیٹیکل کیپٹل جس کا ضائع ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. پیپلز پارٹی کا کوئی پولیٹیکل کیپٹل ضائع نہیں ہوا بلکہ اس نے گین کیا ہے. مولانا فضل الرحمان کا کوئی پولیٹیکل کیپٹل ضائع نہیں ہوا, انہوں نے بھی اپنی پوزیشن کو گین کیا ہے. لیکن چونکہ ڈرائیونگ سیٹ اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس ہے, شہباز شریف صاحب کے پاس ہے, لہٰذا جو کیپٹل تھا ان کا پنجاب, وہ اب اس کو لوز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لہٰذا ان کو تو ایک اگریسو بیانیہ چاہیے, اور وہ ایک اگریسو سچویشن میں آ کر ہی اپنی پارٹی کو کسی نہ کسی جگہ پر لے جا کر ریوائیو کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں گے. ادروائز تو وہ بھی ہسٹری بن جائیں گے, وہ بھی بالکل ویسی ہو جائے گی جیسے پیپلز پارٹی تھی. ایک مرتبہ پنجاب میں ان کو ایک دور تھا جب پنجاب سندھ سے زیادہ ان کو سپورٹ کرتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ اور خاص طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی پنجاب سے رول آؤٹ ہو گئی, ختم ہوتی چلی گئی.
श्रिंक होती चली गई और अब तो ये है कि जनाब पीपल्स पार्टी का जो डब्बों में से जो वोट है वो भी चंद सौ चंद हजार ही निकलते हैं, इससे बढ़कर नहीं निकलते। अब इस सिचुएशन के अंदर पीपल्स पार्टी का बैकआउट करना इस सिचुएशन से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब कोई नई पॉलिटिकल लाइनअप्स डेवलप हो रही हैं और मुस्लिम लीग नून के लिए भी ये चीज़ सूटेबल है कि वो अपने आप को इस ये जो दबाव वाली सिचुएशन है, ये जो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग वाली सिचुएशंस हैं, इससे अपने आप को बाहर निकाले, मुकाबले के माहौल में आए और फिर मुकाबला करे, चाहे नून है, चाहे पीटीआई है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे जेयूआई है, जो मर्जी है। मुकाबले के फेज में आने के लिए कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन से निकलने का इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास बेहतरीन मौका है और आज फेडरल कैबिनेट का होने वाला इजलास बहुत ही हद तक डिसाइसिव हो सकता है अगर वो ये जो रिपोर्ट है जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया, उस रिपोर्ट पर अमल दरामद का फैसला कर लिया जाए। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।